کتنے پیسے لے کے آئے کوئی بندہ, میں بالکل ایک لے مین کی بات کر رہا ہوں, اس کے پاس پیسے ہیں, ایک بندے کے پاس پیسے بہت سارے ہیں, آپ کیا اسے ریکمینڈ کریں گے کہ آتی وہ $1,00,000 لے کے آ جائے یا 50,000 یا 10,000, شروع کہاں سے کریں؟ جس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں نا وہ انہیں گھر چھوڑ کر رہے. اچھا, اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ مارکیٹ کہتی ہے کہ نا بہت سارے لے کر آؤ تاکہ مجھے دے کر جاؤ, ٹھیک ہے. ہاں اگر آپ آئے ہیں بہت سارے پیسے لے کر یا ڈالرز لے کر اور آپ سیکھے بغیر جسٹ یہ ڈیمو ویمو آپ نے کرنا سیکھے, آپ ڈائریکٹ پوکر کا اکاؤنٹ کھولتے ہیں, اوپن کرتے ہیں, ڈپازٹ کر کے ٹریڈ سٹارٹ کر دیتے ہیں, تو آپ کو اگر 2-3 دن پروفٹ بھی ہوا ہے تو الٹیمیٹلی آپ کو نقصان ہوگا, اور اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ آپ اپنی ساری جمع پونجی بعض اوقات ایک منٹ میں سب کچھ ڈوب جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں بٹ کوائن ایک دن میں کوئی 80,000 سے 90,000 پہ پہنچ گیا. اب آپ خود سوچیں, ہم یہ تذکرہ تو کر رہے ہیں کہ یار بہت سے لوگ ملینئر بنے ہوں گے, لیکن جنہوں نے ملینز اڑائے ہوں گے ایسے بھی لوگ موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے سب سے پہلے وہ پیسے گھر چھوڑنے ہیں, یہاں پر آ کر کے آپ نے سیکھنا ہے. سیکھنے کے بعد پھر اتنی اسمال سی اماؤنٹ سے سٹارٹ کرنا ہے نا کہ اس پر پریکٹس کرنی ہے. کتنی اماؤنٹ ہو, مطلب وہ آپ کہہ لیں کہ وہ نا $100 بھی ہو سکتا ہے. اچھا, ہاں $100 بھی ہو سکتا ہے. اس سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے سیکھنے کی غرض سے کہ یار میں نے جو اسٹریٹجی سیکھی ہے, پرائس ایکشن سیکھی ہے یا لیکوڈیٹی کنسپٹ سیکھا ہے, اس پر جب میں ٹریڈ کروں گا تو مجھے پروفٹ ہوگا کہ نہیں. اس سے پہلے تو آپ ڈیمو کر رہے تھے نا, ڈیمو اور خوابوں میں اور ریئلٹی میں بہت فرق ہوتا ہے. آپ اب جب اسے ریئل ٹریڈ کر رہے ہوں گے تو اب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے. اگر آپ کو لاس ہو رہا ہے, آپ کی اسٹریٹجی کام نہیں کر رہی, آپ واپس جائیں, دوبارہ اسٹریٹجی سیکھیں. ٹھیک ہے, دوبارہ اسٹریٹجی سیکھیں, اور دوبارہ اسٹریٹجی سیکھنے کے بعد آپ دوبارہ آ کر اپلائی کریں. یہ کام تب تک چلتے رہنا چاہیے جب تک آپ کی ایموشن اسٹرانگ نہیں ہو جاتی اور $100 ایک نا گریجولی گرو نہیں کر رہے ہوتے. مطلب آپ کو ایک دن میں $20 پروفٹ ہوا ہے, ایک دن 30, ایک دن $10 لاس ہوا ہے, اس طرح نہیں چل رہے. اگر تو آپ ایسے چل رہے ہیں کہ ایک دن 100 کو آپ نے 500 کر دیا, اگلے دن 500 کو اڑا دیا, پھر 200 کر دیا, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ٹریڈنگ نہیں آتی. ٹھیک ہے, کنسسٹنسی جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس طرح سے آپ نے اس کو گریجولی لے کر چلنا ہے, اور دن جو ہے آپ کو پھر کچھ عرصے بعد خود ہی پتہ چل جاتا ہے, آپ نے پھر آہستہ آہستہ اس میں انویسٹمنٹ ایڈ کرنی ہے. کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, آپ نے بھی لاسٹ ٹائم پوڈ کاسٹ میں بتایا تھا, مجھے یاد ہے کہ ایک بندے نے اپنے رشتہ داروں کی, دوستوں کی انویسٹمنٹ لے کے سب کی کہ میں تمہیں ملینئر بنا دوں گا, تو پھر راتوں رات مقروض ہو گیا. تو اس میں اپنے ہی پیسے لے کے آنا چاہیے, دوسروں کے پیسے پکڑ کے بھی. اچھا, ایکچولی ہوتا بتاؤں کیا ہے, ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ یہ مارکیٹ ہے بہت وولٹائل. $100 بعض اوقات آپ کے 2,000 ہو جاتے ہیں دنوں میں, اور آپ کھیل رہے ہوتے ہیں جوا. آپ سمجھتے ہیں کہ یار میں نا کوئی بہت 30 مار خان بن گیا ہوں, اور بس پھر اس کے بعد سب کہتے ہیں خالہ کو, چاچو کو, ماموں کو, سب کو, یار پیسے دے دو, میں نے تو یہ کر لیا وہ کر لیا. اب جب وہ سب آپ کو پیسے دے دیتے ہیں تو آپ اڑا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کر رہے تھے گیمبلنگ, آپ سیکھ کر نہیں کر رہے تھے, آپ اس کو بزنس کی طرح نہیں لے رہے تھے. ہمارے لوگوں کی ایک بڑی جو ہے نا ایک چیز ہے کہ گلی میں کوئی اچھے سموسے بک رہے ہوں یا زیادہ بک رہے ہوں نا کسی کے, تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار گلی کے دوسرے نکڑ پہ میں بھی کیوں نہ سموسے کی دکان کھولوں. بالکل ایسے ہم اس کے پیچھے اس کی اسٹرگل, اس کی جرنی, وہ جو کوالٹی پرووائڈ کر رہا ہے وہ کس طرح سے پرووائڈ کر رہا ہے, وہ اس کا ٹیسٹ مینٹین کر رہا ہے وہ کس طرح سے مینٹین کر رہا ہے, یہ چیز ہم سوچتے ہی نہیں. بزنس مائنڈ نہیں ہے. یہ شارک ٹینک پاکستان میں شروع ہوا ہے, بہت ہی ایک اچھا انیشیٹو ہے. انڈیا میں شارک ٹینک ہوتا تھا, اور اب جو ہے نا یہ پاکستان میں. یہ بیسیکلی ہمیں نا وہ والی میچورٹی چاہیے بزنس والی, کہ یار بزنس میں لاس بھی ہوتا ہے, پروفٹ بھی ہوتا ہے, ہم نے دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں. بدر بھائی, ہم فوریکس پہ بات تو کر رہے ہیں, فوریکس کو اگر ہم اپنی اسٹیٹ کی بات کریں, ہماری گورنمنٹ کی نظر میں کیا حیثیت حاصل ہے؟ لیگل ہے, انلیگل ہے, مکروہ ہے, گرے ایریا میں آتی ہے, اس کا ہے کیا؟ اچھا, فوریکس پاکستان میں لیگل ہے. ٹھیک ہے, 100% لیگل ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج ایک بروکر ہے. ٹھیک ہے, اس کے انڈر بہت سارے بروکرز رجسٹرڈ ہیں, ریگولیٹڈ ہیں, اور پراپرلی یہ لیگل ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اگر تو لیگل ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت نے کچھ نہ کچھ دیکھ کر یہ لیگل کیا ہوگا. جو حلال حرام پہ سوال اٹھاتے ہیں, اس طرح کے بہت سارے کوسچن اٹھاتے ہیں,
सऊदी अरब में, दुबई में तो शायद आपको आइडिया हो कि फॉरेक्स कितने बड़े पैमाने पे हो रहा है, वो इक्विटी स्टेशन है, वो इतने बड़े पैमाने पे कि अभी हमारे एक दोस्त हैं, हमारे भी उनके साथ चल रही है गपशप, वो दुबई के अंदर ही माइनिंग अपनी लेके आ रहे हैं, अपनी ब्लॉकचेन अपनी लेके आ रहे हैं, नई क्रिप्टो करेंसी लेके आ रहे हैं। 100% लीगल है दुबई वगैरह। हाँ, 100% कतर में लीगल है, मलेशिया में लीगल है, इन सब कंट्रीज में लीगल है। बताऊं एक्चुअली बात क्या है, बहुत सारे एक तो इंटरनेशनल ब्रोकर्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। एक्चुअली हमारा जो सिस्टम है ना, ये जो हमारे ब्रोकर्स हैं जिनका मैंने मेंशन किया, इनका सिस्टम कोई बहुत ही ज्यादा स्लो है, बहुत ही स्लो है। अब जब इनका सिस्टम बहुत ही स्लो है, इनकी मार्केटिंग भी बहुत स्लो है, तो फिर इन पर लोग जाते नहीं हैं, वो फिर जाते हैं इंटरनेशनल ब्रोकर्स की तरफ। अब उस हद तक देखें तो फिर तो जाहिर है फॉरेक्स पाकिस्तान में उन ब्रोकर्स की हद तक तो इल्लीगल है जो इंटरनेशनल ब्रोकर्स हैं। अब जहां तक बात आती है हलाल की और हराम की, ठीक है, अब ये एक ऐसी डिबेट है जिस पे मैं तो बात नहीं कर सकता ना, ये ज़रा उलमा का काम है, जो भी, और इस पे हाँ, उलमा का भी यकीनन इख्तलाफ होगा, किसी आलिम का इस पे कोई इख्तिलाफ रिसर्च होगा। होगी। कौन सी ऐसी चीज नहीं है कि जिसको उलमा ने हराम कहा था और बाद में वो कह नहीं दिया। बहुत से लोग, खैर उलमा अच्छा पे ही हम छोड़ते हैं, हाँ, ये उलमा पे ही छोड़ते हैं। टॉपिक अब असल में ना वो कुछ लोग उसको कह रहे होते हैं कि यार ये हराम है, और बहुत से उलमा उस पर बात नहीं कर रहे होते, और फिर जब वो बात करते हैं तो फिर वो उसे हलाल भी कह देते हैं। ये तो जिनका भी जो स्कूल ऑफ थॉट है वो अपने उलमा से डिस्कस कर सकते हैं, इस मैटर को देख सकते हैं।